شاعر نے کہا ہے نا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگو بو نے۔ یہ دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں نا، اس کے ڈسٹیمپر نے تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے طبیعت سے، اور تو بے وقوف بن۔ بے وقوف کا لفظ میں مسجد کے ممبر کے احترام میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اس موقع پر لفظ کوئی اور یوز ہوتا ہے۔ حروف تہجی بھی آج کل شارٹ فارم میں چل رہے ہیں، الف بے پے تے وغیرہ آگے لگا لیں آپ۔ طبیعت سے دنیا نے لوگوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اب آپ تو بول لیں نا، نہیں بے وقوف کا لفظ بہت ہلکا ہے، الف بے پے تے لگائیں آگے جا، بس سمجھ گئے۔ میں تو صبح شام دیکھ رہا ہوں نا، میں کیا ہم سب دیکھ رہے ہیں بھائی، لیکن ہم سب کی عبرت کی، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہماری کون سی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے؟ ہم سب اندھے ہیں۔ بڑے بڑے بلڈر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ 1.5-2 مہینے پہلے میری کسی بلڈر سے ملاقات تھی، وہ ملنا چاہ رہا تھا کسی مسئلے پہ۔ جنہوں نے ملاقات رکھوائی وہ بلڈر نہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ جو بلڈنگیں بناتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی ملاقات ہے آپ کی، اور ارب پتی آدمی ہے، اور 10 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں، 10 گاڑیاں آگے چلتی ہیں، سیکیورٹی اتنی ہے، اور پھوں پھاں۔ اطلاع آئی کہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے۔ پروگرام نہیں تھا لیٹنے کا۔ بعض دفعہ آدمی کا پروگرام ہوتا ہے لیٹنے کا، رات کو بستر پہ بیٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے، یہ لیٹنا پروگرام کے تحت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لیٹنے کا کوئی پروگرام بولو نہیں ہوتا، فرشتے آ کے ایسا لیٹاتے ہیں کہ پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھتا، کسی سے بھی نہیں اٹھتا، اقوام متحدہ سے نہیں اٹھتا، نیٹو کی افواج نہیں اٹھا سکتی پھر اس کو، کیونکہ نیٹو کی جو افواج افغانستان میں جا کے لیٹی ہیں ان کو کوئی نہیں اٹھا سکا، تو وہ کسی اور کو کہاں سے اٹھائیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگ کو یار، اچھے بلے تھے پچھلے ہفتے تو بڑے، آج پھر ویسے ہی مرجھائے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تو ایک دفعہ لیٹتا ہے، اس کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج اعمال کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں کہ عمل کو اچھا کر لو، دل سے دنیا کے جو محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں نا، اس فانی چیز کو جو دل دیا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض دیکھنے میں بڑے بڑے صوفی سے ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، چشمہ تو اچھی چیز ہوتی ہے نا، چشمے نہیں پھوٹ رہے، دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، گٹر سے نہریں بہہ رہی ہیں، غلاظتیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو آج بظاہر دینداروں میں بھی ہے، بظاہر اس لیے کہ وہ دیندار حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے اتنے نمونے دنیا میں رکھے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی وبائیں آتی ہیں، ایک وبا آتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو لپیٹ کر لے جاتی ہے، سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کے باوجود دھماکے ہو جاتے ہیں، وہی گارڈ آپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے جس کو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ یہ سب جگہ ہوتا ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ جہاز گر جاتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہیں۔ اللہ ہمیں بار 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 بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے، تو کریں کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب ہر تھوڑے دن یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو نہیں لگا کے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا روٹی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیا شادی کرنا چھوڑ دیں؟ کیا بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا کاروبار کرنا چھوڑ دیں؟ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ارے کیا ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل نہیں لگانا تو کیا کریں؟ دل نہ لگا کے کمانا تو ہے دکان پہ، تو پھر بھی بیٹھنا ہے؟ دکان بند کر دیں کیا؟ وہ ایک ٹیچر تھے یہاں، انگلش لینگویج ٹیچر، تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فیس لیتے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم فیس تو پوری دیتے ہیں. تو کہتے ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ فیس دے کے تم نے مجھے خرید لیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، فیس دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جتنی فیس بنتی اس حساب سے پڑھا رہا ہوں. تو یعنی اگر فیس دے رہے ہو تو اب میں کیا کروں، غلام بن کے؟ لوگ جب بوکھلا جاتے ہیں نا تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بیگم کو زیادہ آرڈر کریں گے غصے میں آئے گی، کیا مجھے لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، میں کیا غلام ہوں، میں کیا ماسی ہوں؟ 2-4 دفعہ تو وہ بھی چائے پلا دے گی، اس کے بعد وہ بھی بولے گی نا کہ کیا میں ماسی ہوں. میاں بھی اس طرح کے تانے دیتا ہے تو انسان نا بوکھلا کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ بولیں گے بار بار بولتے ہو مسافر خانہ مسافر، تو کیا کریں مفتی صاحب؟ دکان بند کر دیں، جنگل میں نکل جائیں؟ ٹھیک ہے نا. دیکھو مسافر خانہ ہونے، جو آدمی جس چیز کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا تو 2 کام بہت کرتا ہے وہ اس میں، معذرت کے ساتھ، جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں اور ہم تو اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. بھائی بات یہ تکرار ہے، یہ بیان تھوڑی ہے. میرے دل میں بھی تو بیٹھے نا یہ باتیں ہیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میں تو اسی پہ حیران ہو رہا ہوں. کل جب میں کسی میت پہ گیا نا، ان کے جن کی بیٹھے بیٹھے ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے گھر میں بیچاروں کی کیا رونا دھونا چل رہا تھا، تو میں لوگوں پہ تعجب نہیں کر رہا تھا، میں اپنے آپ پہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے عبرت کب آئے گی. بھائی یہ ہے دنیا، بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے آدمی. تو عقل مند وہ ہے جو ان باتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار بیکار ہے، مٹی ہے. تبلیغ والے گش میں نکل کے کہتے ہیں کھڑی مٹی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پڑی مٹی. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. او بھائی یہ کیا ہے بلڈنگ؟ یہ کھڑی ہوئی مٹی ہے، یہ بھی ختم ہو کے مٹی بن جائے گی، اور یہ پڑی ہوئی مٹی ہے. مٹی میں ایسے یوں کر کے آپ پتہ نہیں کیا کیا بنا دے، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا، اور ایک مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ہے یہ مٹی سے انسان دل نہیں لگاتا. اب وہی سوال ہو گیا پھر مفتی صاحب کریں کیا؟ کریں کیا؟ تو کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں. جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو واقعی اس نے مسافر خانہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اس کی بہت ساری علامتیں، بہت سارے اعمال ہیں جو بتاتے ہیں کہ واقعی اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا. بہت سارے اعمال ہیں، میں ان میں صرف 2 اعمال کو آج بیان کروں گا. ہیں تو بہت سارے اعمال جو قرآن و سنت نے بیان کیے کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے وہ یہ بھی کرتے ہیں، 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 وہ یہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے کام ہیں. وہ صرف باتیں نہیں پھینکتے بیٹھ کے، وہ کچھ پریکٹیکل لائف میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کاموں کی تفصیل بہت ہے. میں 2 ان میں سب سے اہم کاموں کو ابھی بتاؤں گا آپ کے سامنے جلدی، وقت پورا ہو چکا ہے. 2 سب سے اہم کاموں کو جو اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. پہلی علامت، مال بہت خرچ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کو جو مسافر خانہ نہیں سمجھتا اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما. قرآن کہتے ہیں مال سے بے پناہ محبت، پلاٹوں سے، گاڑیوں سے، بزنس سے، روکڑے سے. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ مال سے بے پناہ محبت نہیں کرتا. اور جس چیز سے آپ کو محبت نہیں ہوتی، اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو مال سے بہت محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتا چلے گا جیسے کسی دوست سے محبت ہے یا نہیں. کیسے پتا چلتا ہے؟ اگر دوست بچھڑ جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت. جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کی علامت اتنی محبت. اور اگر بچھڑ جائے تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے محبت کے خالی پیلی کے دعوے تھے. جیسے وہ آج کل بڑے یوٹیوب پہ پرینک ٹائپ کے آتے ہیں نا. تو ایک آدمی، وہ مزاحیہ کلپ تھا، اس میں وہ اپنی بیوی کہتی ہے میں میکے جا رہی ہوں، تو میاں کہتا ہے ہائے ہائے رو رہا ہے نا، اب کیوں جا رہی ہو؟ اور اس کا منہ ادھر ہے تو اچھل کے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے جائے. شادی شدہ آدمی جس کی شادی کو 5-6 سال گزر چکے ہوں، اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جس دن بیگم میکے جا رہی ہوتی. ہاں شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں تو جاتی بھی بہت بری لگتی ہے، لیکن جب 5-6 سال دیکھ لیے اس نے ٹینشنیں، آلو، انڈے، پیاز، ٹماٹر لانے کا سلیقہ سیکھ لیا، اس کو ابا کی کون مانتا ہے؟ جب
بغیر جب کنوارے تھے تو ابا بھیجتے تھے ٹماٹر لینے کے لیے, لاؤ نہیں لاؤ, کبھی ادھر نکل گئے دوستوں کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھ گئے. والدہ کی کون مانتا ہے؟ جب بیگم آتی ہے تو ریموٹ کنٹرول کی طرح پھر وہ تو قابو میں کر لیتی ہے نا. تو شادی شدہ آدمی کے لیے زندگی کا سب سے خوشی والا دن شادی کے بعد وہ ہوتا ہے جب شادی کو 4-5 سال گزر چکے ہوں اور بیگم کہاں جا رہی ہو, میکے. تو اس وقت جھوٹے مگرمچھ کے آنسوؤں سے اس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اور آپ سمجھو جب ایک شادی والے کو ایک بیوی کے جانے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے, جس کی 3-4 ہوں, اس کی جب اکٹھی تینوں چاروں اگر چلی جائیں اس کو تو خوشی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا اس کو سکون ملے گا جیسے پتہ نہیں آج میں آزاد پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیل سے رہائی ملی ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں آپ. خیر, تو جس سے یہ تو وہ محبت نہیں, پھر بھی محبت ہوتی ہے, وہ تو ریلیکس ہونے کے لیے انسان کہتا ہے کہ بھائی محبت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سر پہ ہر وقت مسلط رہو, کبھی کبھار اپنے اماں کے گھر بھی جایا کرو. یہ نہیں مطلب ہے کہ محبت نہیں ہوتی, وہ تو پھر دوبارہ بلاتا ہے نا, ایسا تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ مثال ایسی غلط ہے, آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں, ٹھیک ہے نا. ہم اپنا دفاع بھی سیف سائڈ بھی رکھتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بچھڑنے کا انسان کو غم ہوتا ہے. تو پیسے سے اگر محبت ہے تو بچھڑنے کا غم ہوگا. محبت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود ہی بچھڑنا شروع کر دو, پیسے نکال کے صدقہ کیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نوٹوں سے زیادہ دل لگنا شروع ہو جائے نا, ہر وقت نوٹ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی نکالو, کسی اچھی جگہ پہ خرچ کر دو اس کو. یار یہ لو یار, کیا ہوتا ہے یہ, کیا ہے نوٹوں میں یہ کہ دل لگایا ہوا, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, مشکل کام ہے, چند دفعہ میں عادت ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا نہ کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقے میں ڈالنا شروع کر دیں, ان کے بنیادی خرچے پہلے پورے کریں. وہ پھر میں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ہے کچھ نہیں اور جو تھا وہ اٹھا کے جوش میں آ کے دے دیا, اب کل جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ یار بچے کی اسکول کی نہ فیس بچی میرے پاس. ایسا نہیں کرنا. مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ تو کرے نا بھائی. اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. روکڑا خرچ کرنا سیکھو, بچپن سے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا یہ جو آپ کو عیدی ملی ہے نا اس میں تو اتنے فیصد صدقہ کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ گلک نہیں بنانا سکھاؤ بچوں کو, گلک بنا کے اس میں پیسے جمع کر رہے ہیں, اس سے لالچ ہوس پیدا ہوتی ہے. بیٹا گلک کی ضرورت نہیں, تیرا باپ زندہ ہے, جب ضرورت ہوگی تجھے کھلائے گا, گلک کو توڑ دے جا کے. بے وقوفی ہے, یہودیوں کی طرح گلک سے ہی تو بینک کا نظام شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. گلک ہی کہتے ہیں نا اس کو, وہ جو ہوتا ہے اس میں پیسے ڈالتے ہیں. تو بولا بیٹا جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا, تو تیرا باپ زندہ ہے, تجھے کیا ضرورت ہے گلک رکھنے کی؟ جو پیسے دیے ہیں جو استعمال کر لو, کچھ کی کچھ خرید لو, کھا لو, کچھ کھلونا خرید لو, کچھ کر لو, باقی کیا کرو؟ صدقہ کرو. وہ فقیر آیا اس کو دے دو جا کے. بچہ کہے گا نہیں میرے پیسے. بولا بھائی میرے کچھ نہیں ہوتے, دیکھنا میں مروں گا نا میرا بھی جنازے میں خالی ہاتھ جاؤں گا. یہ باتیں بچوں کو بچپن سے سکھایا کرو. بیٹا ایک دن میں مروں گا, ایک دن تو بھی مرے گا, جو خرچ کر دے گا وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا. بچے کو عادی بنا لیا نا, آخرت میں تو اس کا فائدہ بعد میں ہوگا, دنیا میں آپ کو ہو جائے گا. جب آپ بوڑھے ہوگے آپ میں بھی اسی حساب سے خرچ کرے گا. آپ نے اس کو بچپن سے بنایا کیا ہے؟ کنجوس. اس کو پہلے تو بہن بھائی نہیں دیا آپ نے, کنجوسی میں 2 بچے پیدا کیا آپ نے. سب سے بڑی کنجوسی تو یہ, کیونکہ آپ نے کہا تیسرا ہوگا تو میرا خرچہ ہوگا. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جو ابا اولاد کے معاملے میں کنجوس ہے وہ باقی معاملات میں کیا ہوگا. تو شروع میں ہی اس کو یہ سکھا دیا آپ نے کہ 2 بچے ہی اچھے. اور کیوں اچھے؟ اس لیے کہ خرچہ کم ہوتا ہے. تو شروع سے ہی خرچہ بچانے کی سوچ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے, کھلانے والا. کھلاؤ, ہاتھ کھولو. اس کے حکام مسائل کیا ہے وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. تو ایک کام تو یہ, جو یہ کرتا ہے اس کا مطلب اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے, واقعی مسافر خانہ سمجھتا ہے. سخاوت کرو, سخاوت. اللہ نے پیسہ دیا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو. بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے. پیسے بچا کے فلیٹ خرید لیتے ہیں اور کھاتے کیا ہیں؟ پرہیزی کھانے, کھچڑیاں کھا کے نا پیسے بچا کے ایک فلیٹ خرید لیا. پہلے تو کھاؤ یار, اچھا باقی یہ تو بات کی چیز ہے, کرائے پہ رہ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر, دوسری چیز جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو دنیا کی محبت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشن کتنی لے رہے ہو آپ. دنیا کی, جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ہائے اس کے پاس پیسے آ گئے, ہائے میرا تو بزنس نہیں بڑھ رہا, ہائے ادھر کیا ہو گیا, ہائے وہ میری دکان کا کیا ہو رہا ہے, ابے کسٹمر ہی نہیں آ رہے, صبح سے بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہوں,
ابے یار یہ جاب ہے یار, یہ کوئی اچھی جاب ہے یار, 25-30 ہزار روپے مل رہے ہیں, اس میں کہاں گزارا ہوتا ہے, ایسے ہی منہ بنا بنا کے باتیں کرتا رہے گا سارا دن. ابے یار کوئی اچھی جاب مل جائے یار, یہ کیا کراچی کا اسٹائل تو یہی ہے, پنجاب کا مجھے نہیں پتا. ابے یار پتہ نہیں کیا اللہ میاں کو میں ہی ملا ہوں یار, 25 میں کہاں گزارا ہوتا ہے یار. اس طرح کی باتیں کیا کر رہا ہے, ہر وقت کیا کرے گا, روتا رہے گا بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ ناشکرا, اٹ از کالڈ ناشکرا. بولا کرو یار الحمدللہ کھانا پینا 25 ہے تنخواہ, کھانا پینا الحمدللہ ہو جاتا ہے, اور اگر تھوڑا بچانے پر آؤں تو پان گٹکے کے پیسے بھی الحمدللہ نکل آتے ہیں, حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ مسافر خانہ ہے نا, نبی نے فرمایا جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے, بیماریوں سے جسم پاک ہو, رات کو سونے کی جگہ مل جائے, تو گویا اللہ نے پوری دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. کیونکہ مسافر کو کی بیسک ضرورت یہی ہوتی ہے. ٹرین میں, بس میں آپ کو بیٹھنے کی سیٹ مل جائے, ٹیمپریچر مناسب ہو, ٹھنڈک نہ لگ رہی ہو نہ گرمی لگ رہی ہو, مناسب ٹیمپریچر ہو, بیٹھنے کی جگہ مل جائے, سونے کی جگہ مل جائے, اور کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی خام خام مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں آپ کو یا کوئی اور ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو بس سفر اچھا گزر جائے گا, بلکہ سفر کو انجوائے کرو گے آپ. لیکن آپ کو ٹرین میں بحریہ ٹاؤن بھی چاہیے. W11 میں سفر کر رہے ہو آپ, لانڈی پہ اترنا ہے, اور آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ذاتی پلاٹ چاہیے, آپ کی 1 کروڑ آمدن ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. اس کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ کے یہ ٹینشن, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے, کیونکہ میں نے ڈاکٹر خود ان ٹینشنوں میں دیکھے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر خود ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے, آج کوئی پیشنٹ ہی نہیں آیا. حقیقت ہے نا یار, سارے بندے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہی نہیں ہو رہا, وہ تو خود ٹینشن میں آئے گا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے ختم کرے گا بھائی, وہ تو خود ٹینشن میں آ رہا ہے, یار کوئی پیشنٹ ہی نہیں آ رہا, میرا گھر کا گزارا کیسے ہوگا. تو وہ آپ کی ٹینشن کہاں سے دور. ٹینشن صرف ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کو صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے آخرت کی, کہ اللہ کے سامنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کو حقیقت میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر کوئی میت ہوا کرے نا تو تعزیت بھی کیا کریں, سوچا بھی کریں بیٹا تو بھی کسی طرح کسی دن لڑک سکتا ہے, ایسے تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ گئے ہیں ان کا کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ میں نے جانا ہے, سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ چلا گیا, میں تو فٹ فاٹ ہوں, مجھے کیا ہو گیا. تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ پتلی گلی سے بولتے کیوں نہیں نکل سکتا ہے. تو ہر وقت اس پتلی گلی میں کہ دیکھتے رہا کرو بیٹا, یہاں سے جانا ہے تو نے, کوئی بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ سب ایسی فضول سی دنیا ہے, دھوکے کا گھر ہے, الو بنانے کی مشین ہے. اور الو کی جگہ آپ ہمیشہ وہ لفظ لگا لیا کریں جو میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں, وما علینا الا البلاغ.